وہاں ہمس کے لوگوں سے کہا کہ ہمارے امیر کے اندر کوئی خامی ہو، نقص ہو، ہمیں بتائیں۔ وہاں کے بعد لوگوں نے کہا امیر صاحب میں 4 خامیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ صبح جب عدالت میں آتے ہیں تو ذرا دیر سے آتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا۔ دوسری یہ ہے کہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں۔ تو بہت اچھا۔ تیسری یہ ہے کہ رات کو مقدمہ نہیں سنتے۔ اچھا، چوتھی ہے کہ ایک دفعہ مہینے میں انہیں مرگی سی کیفیت ہو جاتی ہے، روتے ہیں اس میں، جیسے ان پر غشی ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی۔ اگلے دن امیر المومنین عمر ابن خطاب نے ان آدمیوں کو بھی بلا لیا جو شکوہ کرنے والے تھے، اور حضرت سعید ابن عامر جمحی کو بھی بلا لیا۔ بھئی اب نمبر وار اشکال کرو اور یہ اس کا جواب دیں۔ جواب معقول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں معزول قرار دیں گے، سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ صبح دیر سے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر سے پوچھا ہاں جی بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرے گھر والے آج کل مکہ میں ہیں، اور صبح نماز پڑھ کے تلاوت اور ذکر سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آتا ہوں، پھر یہاں موٹا گندم کی پسائی ہے، جاؤ کی، اس کا میں آٹا گوندتا ہوں، اور خمیرہ آنے تک دیر ہو جاتی ہے، اور خمیر کے بعد ہی روٹی پکتی ہے، کیونکہ شام تک پھر میں نے واپس نہیں آنا ہوتا۔ میرا کوئی غلام نہیں ہے، بیوی گھر میں ہے، تو اس لیے خود پکاتے ہوئے تاخیر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ لکڑیاں گیلی ہیں، بعض دفعہ کوئی اور مسئلہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھئی یہ تو ٹھیک ہی ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا جی رات کے ٹائم یہ مقدمہ نہیں سنتے۔ فرمایا میں نے اس امارت اور گورنری سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن اللہ کے لیے ہے، دن مخلوق کے لیے ہے، اور رات اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے رات کے ٹائم میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اور یا اللہ جن کی پاسبانی آپ نے میرے ذمے لگائی ہے، میں ان کے حق ادا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف بھی کر لوں، کیونکہ میرے ذمے عدالتی امور بھی ہیں اور انتظامی امور بھی ہیں۔ یہ دن کو میں نمٹاتا ہوں، رات کے ٹائم مالک کے سامنے عہداری کرتا ہوں، روتا ہوں۔ اور میں ہاں بھائی یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ تیسرا کیا شکوہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک دن عدالت میں نہیں آتے، اور میں آپ جانتے ہیں ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمی یہاں کم ہے، سردی زیادہ ہے، میرا کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، اور وہ بھی موٹا ہے، میں لنگوٹا کس کے میں ہی اپنے کپڑے دھوتا ہوں، مجھے بار بار رگڑنا پڑتا ہے، اور پھر میں اسے ڈالتا ہوں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد ہی کہیں جا کر یہ خشک ہوتے ہیں، تو میں باہر جسم میں ننگا تو نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ چوتھی،
مگر چوتھی میں ایک واقعہ یاد کرتا ہوں جو آپ مجھے غشی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں کافر تھا اور وہاں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے سولی پر لٹکایا، ہر طرف سے تیر مارے اور پھر ان کے جسم کا گوشت کاٹا۔ وہ منظر میرے سامنے آتا ہے جب ان کا گوشت کٹ رہا تھا سولی دینے سے پہلے، اور یہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کیا خیال ہے؟ حالانکہ آپ کے لانے پر تو یہاں وہ قادر ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر زور سے کہا واہ محمدہ، پھر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ کہا میرے اللہ میرے سر کی ان سے حفاظت کرنا، کیونکہ انہوں نے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ بعد میں رب العالمین نے غیب سے انتظام کیا، بارش آئی، وہ لاش کو بہا لے گئی، انہیں لاش نہیں ملی۔ میں اس وقت کافر تھا، مجھے خیال آتا ہے میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے کیا مدد کی خبیب کی، تو میرے اوپر اس کیفیت سے ایک دورے کی کیفیت ہو جاتی ہے اس واقعے سے۔ اسی وجہ سے میں بے قرار ہو جاتا ہوں کہ کتنی بڑی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے شہادت کی۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا ہمس والو تم کوفہ والوں کی طرح بن رہے ہو۔ کوفہ میں بھی جو ہم امیر بیچتے ہیں خواہ بخواہ ٹوہ لگا کر ان کے عیب تلاش کرتے ہیں، وہ حقیقی عیب ہوتے نہیں۔ تو ہمس بھی چھوٹا کوفہ بن گیا۔ جاؤ تمہارا امیر دیانتداری سے کام کر رہا ہے۔ 1000 دینار دیے، انہیں کہا گھر کا چکر لگا کر آ جاؤ واپس۔ یہ مکہ مکرمہ آئے اور اپنی بیوی سے کہا عمر نے عجیب مجھے ابتلا میں ڈالا ہے، یہ 1000 دینار دے دیے، مجھے کیا ضرورت 1000 کی؟ ذرا دیکھو مکہ میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ایک تھیلی تو ان کی بنا لو، اور وہ لوگ جو جہاد میں شہید ہو گئے وہ یتیم بچے بچیاں کتنی ہیں، ان کے لیے علیحدہ تھیلی بنا لو۔ اور ویسے مسکین کتنے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، ایک تھیلی ان کے لیے بنا لو۔ تو 1000 دینار 4.5 ماشے سونے کا ایک سکہ ہے، بڑی قیمت ہے، وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر نے فرمایا میرے اللہ نے کرم کیا کہ میرے نور باطن اور میری فراست کو فا کے نیچے زیر لگا دیں تو فراست کہتے ہیں، فا پر زبر لگا دیں فراست اس کو کہتے ہیں شاہ سوار ہونا، فراست، اور فا کے نیچے زیر لگا دیں فراست تو اس کے معنی ہوتے ہیں باطن کا نور۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ باطن کے نور سے دیکھتا ہے۔